رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں اپنی گزارشیں کسی اور کو جا کے سنائیں، جب ہمارے آقا، جب ہمارے مولا، جب ہمارا اللہ موجود ہے۔ بے شک ہر لمحہ ہم اس بات کے اوپر کامل یقین رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آئی ایم ایبسلیوٹلی اوکے، آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ مگر آج جو ٹاپک کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں، جو اہم چیز ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بہت ہی اہم ہے۔ وہ راستے میں ابھی آتے ہوئے میں نے سوچا کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس، بیکاز وی آل آر اسٹرائیونگ فار ایز ان آر لائفز۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں آسانی چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی آسانیوں سے بھرپور ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کمفرٹس ہوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں مسکراہٹیں ہوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت پرسکون ہو اینڈ ایوری تھنگ لائک دیٹ۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں یہ نہیں چاہتا اور نہ ایسا سوچتا ہے کہ ہم اپنی زندگی ہماری زندگی میں ڈسیز ہو۔ کوئی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بھرپور قسم کی ٹینشنز میں گزرے اور اپ سائڈ ڈاؤن ہو چیزیں۔ ایوری ون جب بھی ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلی دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی معاملات ہیں ان معاملات کے اندر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر۔ ہم یہ سوچتے ہیں، چاہتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، بٹ ایٹ ٹائم میری زندگی میں اس طرح سے آسانیاں نہیں ہو پاتی۔ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگیوں میں آسانی پیدا کر، جو بھی ہم کام کریں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے، چاہے کوئی امتحان ہو، چاہے ہمارا دن کا آغاز ہو، چاہے ہم کسی جگہ پروفیشنلی کام کر رہے ہوں، ہم اپنے گھر سے باہر نکلیں۔ دس از واٹ وی وانٹ، دیٹ وی وانٹ ایز ان ایوری تھنگ وی ڈو۔ اینڈ آئی آلویز بلیوڈ اینڈ آئی آلویز سے، مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک کوٹیشن، ایک میری ذہن میں کچھ چیز آئی تھی تو اس کو میں نے ایک کوٹیشن سی بنا کے، کوٹ بنا کے، تو آئی شیئرڈ اٹ ود دا پیپل اینڈ دا کوٹیشن واز بیکم میگنیٹ فار پازیٹیوٹی، بیکم میگنیٹ فار لو اینڈ ہیپینس۔ یعنی آپ ایک ایسا مقناطیس بن جائیں کہ جو ایسا مقناطیس ہو کہ دیکھیں، جو جسے کہتے ہیں نا مقناطیسی طاقت ایسی ہوتی ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، رائٹ؟ سو آپ جب پازیٹیوٹی کے لیے وہ میگنیٹ بن جائیں گے، جب آپ ہیپینس کے لیے وہ میگنیٹ بن جائیں گے پازیٹیوٹی کا، جب آپ پیس کے لیے وہ میگنیٹ بن جائیں گے، تو ہر وہ پازیٹیو چیز جو ہے ہمارے لیے ہماری طرف کھنچتی چلی جائے گی۔ تو ہم اپنی زندگی میں آسانی چاہتے ہیں، اور یقین کیجئے کہ یہ جو آسانی کا ایک ایلیمنٹ ہے، جو آسانی ہے، یہ ہمیشہ زندگی میں آسانی لوگوں کو دینے سے ملتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی یہاں پر کہ کچھ ایسے میری زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں کہ ان ایکسپیرینسز سے میں نے خود بھی بہت کچھ سیکھا۔ میرے گھر پہ ایک باجی ہیں جو پچھلے تقریباً 5 سالوں سے، جب سے میں اسلام آباد سے لاہور شفٹ ہوئی ہوں، شی از بین کمنگ ٹو مائی ہاؤس الحمدللہ، اینڈ that lady has taught me so many lessons in life. I remember سردیوں کا موسم تھا، ہم رات کو سوتے تھے، صبح جب ارلی مارننگ میں اٹھا کرتی تھی، تقریباً کوئی 6، ساڑھے 6، 7 بجے کا وقت ہوتا تھا، تو مجھے اپنے گھر کے باہر، مطلب گھر ظاہر آپ کا بند ہوتا ہے، 2-3، ایک کچن کا دروازہ ہوتا ہے، ایک فرنٹ کا ہوتا ہے، ایک ڈرائنگ روم کا ہوتا ہے، تو دروازے سارے بند ہوتے تھے، مگر مجھے ایسے لگتا تھا کہ سردیوں کی ٹھنڈ میں
ایک کوئی باہر جھاڑو مار رہا ہے اور ٹھنڈ جو پانی ہے اس سے باہر دھو رہا ہے, صفائی کر رہا ہے. تو میں ایک دن بڑی پریشان ہوئی, ایک دن میں نے اگنور کیا, اگلے دن میں اٹھی, دوسرے دن میں نے دیکھا تو اس طرح سے صبح صبح جو ہے وہ ساری صفائی, کبھی جھاڑو خالی, کبھی پانی کے ساتھ ساری صفائی ہو رہی ہوتی تھی. تقریباً صبح 6:30 7 بجے کی میں آپ بتا رہی ہوں بات, اور سردیاں میں 6:30 7 از ٹو ارلی ان لاہور بیسکلی. تو میں نے باجی سے اپنے پوچھا کہ باجی آپ صبح صبح آ کے کیا یہ باہر آپ صفائی کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا باجی میں نے نا 2-3 اور لوگوں کے گھروں میں جانا ہوتا ہے, تو بیفور آئی گو دیئر میں یہاں کا باہر سے صاف کر لیتی ہوں, آپ سو رہی ہوتی ہیں اس وقت, میں پھر دوسرے گھر چلی جاتی ہوں, پھر اس کے بعد میں آپ کے گھر 9 بجے کے قریب آتی ہوں اور پھر آپ کی صفائی کرتی ہوں. تو میں نے ان کو ایک دن بٹھایا, میں نے کہا مجھے بتائیے آپ مطلب بزرگ تو نہیں, مطلب ہیں تو جوان, مگر آپ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً 45-50 ایئرس کی وہ ہیں. تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کتنے گھروں میں کام کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اتنے گھروں میں 1 2 3 4 گھروں میں جا کے کام کرتی ہوں. پھر میں نے ان سے صفائی کا کام, میں نے پھر ان سے پوچھا, میں نے کہا بتائیے کہ آپ کتنے پیسے لیتی ہیں سارے گھروں سے؟ انہوں نے مجھے جو بھی سرٹن ایک اماؤنٹ بتائی. اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو لیو ان میڈز ہوتی ہیں نا گھروں میں, ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ, کوئی نہ کوئی رپھڑ, کوئی نہ کوئی چکر چلا رہتا ہے کہ کبھی اب وہ آئی ہے, اب مہینہ رہ کے چلی گئی, پھر 2 مہینے کے بعد پھر اس کے ماں باپ لینے کے لیے آ گئی. یہ ہر گھر کی کہانی ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ لیو ان میڈز جو ہوتی ہیں ان کا کتنے پرابلمز ہوتے ہیں جو آپ کے گھروں پہ رہتی ہیں, پھر ان کا آنا جانا اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو میں نے کہا دیکھیں, ہر 15 دن بعد, ہر 20 دن کے بعد, ہر مہینے بعد یہ جو لڑکیاں آتی ہیں یا عورتیں آتی ہیں, پھر انہیں جانا ہوتا ہے. تو آپ ایک کام کیجئے, آپ یہ جتنے 4-5 گھروں میں کام کرتی ہیں ان سارے گھروں کو چھوڑ دیں, جسٹ لیو آل آف دیم. اور جو بھی اماؤنٹ آپ کو 4 گھروں کی سے مل رہی تھی, میں بھی تو ایک کام کرنے والی کو ایکسٹرا دیتی ہوں, تو انسٹیڈ آف گیونگ ہر دیٹ منی آئی ول گیو یو آل دیٹ منی, وہ جو آپ کر رہی تھی, بلکہ اس سے 2-3 ہزار میں نے کہا میں آپ کو ایکسٹرا دے دیا کروں گی. اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹے ہیئر, یو کم ان دا مارننگ, ارلی مارننگ لائک 7 7:30 بجے آپ آئیں, اینڈ یو لیو بائی 4:35. دیٹس مور دین انف فار می. میرے گھر کا سارا کام ہو جائے گا, دوپہر کا کھانا ہو جائے گا, جو بنا کے جائیں گی روٹیاں جو ہیں وہ جو بھی ساتھ لڑکی ہوگی وہ بنا لیا کرے گی. سو وی آئی ایم گڈ. اور میں نے یقین کریں کہ میں نے یہ چیز ایک اس نیت کے ساتھ کی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی زندگی میں آسانی, یہ میرا اللہ گواہ ہے, مجھے جو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, مجھے آپ لوگوں کے سامنے کوئی شو آف نہیں کرنا, وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کی بارگاہ میں جواب دوں. میری نیت وہ جانتا ہے. I really wanted to give her ease and this is what my نیت was and honestly ظاہر ہے in return آپ چاہتے ہو کہ چلو آپ کا بھی کام ٹھیک ہو. اس عورت کی اتنی میں سمجھتی ہوں کہ میں blessed ہوں in this way that she is one of the most honest and loyal people that I have ever known. And the beautiful thing about her is that she's always smiling. No matter what you say, no matter what you do, she's always smiling. It's another great quality of that lady. اور آسانی ہو گئی, انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. میری زندگی سکون. صبح وہ آتی تھیں, 2-4 گھنٹے میں ناشتہ کرا کے صفائیاں کر کے فارغ, اور فارغ ہونے کے بعد ایون ان دوپہر میں وہ خود بھی تھوڑی دیر کے لیے 1-آدھا گھنٹہ ریسٹ کر لیا, لیٹ گئیں تھوڑا سکون سے اینڈ آل دیٹ. سو واٹ واز دا نیت؟ دا نیت واز ٹو گیو ہر ایز, ٹو گیو ہر کمفرٹ. اینڈ ٹرسٹ می, اس کے رزلٹ میں, اس کا بائی پروڈکٹ میری زندگی میں یہ ہوا کہ میں مینٹلی طور پر اتنی پرسکون ہوگی. میں آپ کو ان کی آنیسٹی اور لائلٹی کی بات بتا رہی ہوں. Do you know how honest and loyal she is and how much she takes care of my things? کہ میرے اگر فار ایگزامپل میرا ڈریسنگ ٹیبل ہے اور اس کے اوپر اگر فار انسٹنس 10 پرفیومز پڑے ہوئے ہیں یا جتنے بھی پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, پرفیومز اگر پڑے ہوئے ہیں, اس میں وہ جب ڈسٹنگ کرتی ہیں تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میری مدر آئیں, ان کو پرفیوم اچھا لگا, میں نے ان کو دے دیا. تو نیکسٹ ڈے وین شی کیم اینڈ شی واز ڈوئنگ دیٹ ڈسٹنگ, اور آ کے وہ مجھ سے پوچھ رہی ہے میری چیز کا کہ باجی یہاں پر اتنے پرفیومز ہوتے تھے, آج ایک مسنگ ہے, وہ کہاں پہ ہے؟ I was like, باجی میں نے کسی کو گفٹ دے دیا ہے, and she was like, اچھا پھر ٹھیک ہے باجی. میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ کہاں ہے. مطلب کوئی میرے گھر کے اندر الحمدللہ کوئی ایک بال بھی اگر آپ رکھ دیں گے نا, کوئی ایک چیز ایسی بھی چیز رکھ دیں گے, تو وہ she will make sure it's on
the same place. Alhamdulillah, alhamdulillah, she is that sort of a person, and I'm so blessed that way کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اس کی کرم نوازی ہے. یہ بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگ دیتا ہے, ہمیں ایسے لوگوں سے بلیس کرتا ہے کہ جو ہماری چیزوں کا ہم سے زیادہ خیال رکھیں. اب جو باٹم لائن ہے یا جو ایک پنچ لائن ہے, وہ پنچ لائن یہ ہے کہ جب آپ کسی کی زندگی میں آسانی دیتے ہیں, جب آپ کسی کی زندگی میں کسی کو سکون کا باعث بنتے ہیں, آؤٹ آف دا وے جا کر میرے لیے ہر وہ کام کرتی ہے, یہ کیا ہے؟ دس از اے بائی پروڈکٹ. اپنے اگر چلے کام کرنے والوں کو ہی اگر دیکھیں تو ہم کئی دفعہ ان کے لیے مشکلیں پیدا کر دیتے ہیں, اتنے بجے کیوں نہیں آئے, اتنے بجے. اور خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ آپ کے جو ورکرز آپ کے لیے کام کرتے ہیں ان کی زندگی میں آسانی پیدا کر دو, ان کو ذرا جسٹ ریلیف, ان کو تھوڑا آسانی کرو, ان کو پرسکون کر دو. اگر ان کے 10 گھنٹے کا کام ہے, ان کے 6 گھنٹے کر دیے جائیں. دیز آر اسمال لٹل تھنگز. وین وی ڈو دیز اسمال لٹل تھنگز we don't realize we are making, ہمیں دکھ رہا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی کے اندر آسانی پیدا کر رہے ہیں, بٹ ان ریالٹی ہم اپنی زندگی میں آسانی پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دس از جسٹ سو بیوٹیفل, دس از سو بیوٹیفل. اٹ کمز بیک ٹو یو. میں آپ کو میری زندگی کے نا کچھ ایسے چھوٹے واقعات ہیں جو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ اسپیسیفکلی آپ کو احساس دلا رہا ہوتا ہے. اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوتے, یہ سارے واقعات ہم سب کی زندگی میں ہو رہے ہوتے ہیں. وی آر آل گوئنگ تھرو آل دیز, وی آر ایکسپیرئنسنگ دیز کائنڈ آف تھنگز always, but it's just that we need to feel it. آسانی کی میں بات کر رہی ہوں نا, اور اٹس لائک جو آپ دے رہے ہوتے ہیں وہی آپ کو ملتا ہے. جب کسی کے لیے, کئی دفعہ ہم آج کسی کے لیے اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں, کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ وی ڈونٹ ریئلائز کہ آج کا کچھ اچھا کیا ہوا ہو سکتا ہے آنے والے بہت کسی مشکل کے وقت میں ہمارے لیے آسانی کا باعث بن جائے. مجھے یاد ہے کہ ایک خاتون تھیں, وہ ہر کسی کے لیے, ہمارے جاننے والوں میں, وہ ہر کسی کے لیے, ہر کسی کو جب کسی کو مشکل میں دیکھتی تھیں تو وہ اس کے لیے آسانی, اس کا مسئلہ حل کر دینا, اس کے لیے بے شک. اور عروج مرزا, آپ نے کہا کہ آپ کے گھر جو کام کر رہی ہیں وہ 13 سالوں سے کام کر رہی ہیں, رائٹ. سو ہم لوگوں کو جو یہ ہمارے ہیلپرز جو ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں نا, ان کا ہمیں اس قدر ان کو ہم ہر وقت یوں ہوتے ہیں نا, اس طرح سے ان کے ہر وقت ڈانٹنے کے موڈ میں ہوتے ہیں. ان کو بہن بھائی بنا کر رکھیں, ان کے ساتھ ایسا بیہیویئر کریں, اتنا پیار کے ساتھ ان لوگوں کو رکھیں کہ وہ آپ کے گھر سے, ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر تو کوئی ٹکتا نہیں ہے, ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کوئی ٹکتا نہیں ہے, مگر کیوں نہیں ٹک رہا ہم اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے. کچھ ایسے لوگ ہیں, میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گی. یاسمین راشد صاحبہ, ڈاکٹر یاسمین راشد, شی از اے ڈاکٹر, شی از اے گائنوکالوجسٹ, اور میری ان سے بہت ملاقاتیں رہیں کیونکہ کچھ تھیلیسیمیا کے حوالے سے بھی ہم کام کر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد جب میں مارننگ شو کیا کرتی تھی تو وہ بہت آیا کرتی تھیں, اور ہماری اس طرح سے ڈسکشنز اور وہ میٹنگز وغیرہ ہوا کرتی تھیں. پھر اب ناؤ کہ شی از ان PTI, اور وہ کر رہی ہیں کام, اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اللہ ان کی. تو میں ان سے ملی تھی. دیکھیں, جو بات جس کی اچھی لگے نا اس کو لے لینا چاہیے اور اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. I know something about her that her relationship with her servants جو گھر پہ ان کے کام کرتے ہیں. ایک پہلی بات تو یہ کہ وہ ان کو سرونٹس کہتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہی نہیں کہ یہ سرونٹس ہیں. ان کا جو بیہیویئر ہے وہ ان کے بھی 35 سال پرانے لوگ ان کے گھر میں کام کر رہے ہیں, اور ان کا بیہیویئر اس طرح سے ہے آپس میں کہ جس طرح ماں باپ بچے, جس طرح ان اتنی ایج کے ہو گئے کہ بچوں کی طرح وہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور کام کرنے والوں کا کچھ گھروں کے اندر بہت زیادہ ہولڈ ہوتا ہے, بیکاز وہ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہوتے ہیں.
they know everything, they are even one of my ہماری جو نیبرز ہیں میری بہت پیاری میری بہت جان one of those people who are very close to me, you know, ہیں علیحہ گردیزی. شی از مائی نیبر اینڈ ون آف دا موسٹ امیزنگ نیبرز آئی وڈ سے. بہت خیال کرنے والی, بہت پیار کرنے والی, اور میری عزت اتنی کرتی ہیں. اور عزت کسی کی کرتا وہی ہے جو خود عزت دار ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں. تو ان کے گھر میں ایک اماں ہیں, وہ علیحہ کو بھی ڈانٹ رہی ہوتی ہیں اور پورے گھر کے اوپر ان کا ہولڈ ہے. بے شک ان کی کام کرنے والی ہیں مگر وہ لگتا ہی نہیں لگتا ہے اس گھر کی ماں ہے. جب اس طرح کا ماحول ہم اپنے گھروں میں بچوں کو دیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ویلیوز سیکھیں گے, پھر وہ بھی بچے اپنی زندگی میں وہی اپنائیں گے. آیت فاطمہ, مائی ڈاٹر, آپ کو پتہ نا ذرا بچوں کا مزاج آج کل کیسا ہوتا ہے, تو وہ ذرا تھوڑا سا کبھی اس طرح کی کوئی بات کرے گی تو آئی ایکچولی پنش ہر. آئی نیور الاؤ ہر کہ جو اس کی گھر میں جو ہمارے ساتھ یہاں پر ایک لیو ان لڑکی ہے, میں کبھی اس کو الاؤ نہیں کرتی. آئی آلویز سے شی از لائک یور سسٹر اینڈ آئی آلویز سے ایون اف شی از مس بہیونگ ود ہر شی ہیز ٹو ہیو دا پینلٹی. کوئی نہ کوئی اس کا وہ ملتا ہے کہ ناٹ ایٹ آل, الاؤڈ ہی نہیں ہے, چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو, عزت آپ نے کرنی ہے. آپ نے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ جی ڈرائیور کیا ہوتا ہے, آپ کا بھائی ہے, آپ کا چاچا ہے, آپ کا یو نو جو بھی ایک رشتے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. جب آپ کسی کے لیے کسی کے گھر کا حصہ ہیں تو وہ آپ کے گھر کا بالکل ویسے ہی حصہ ہے جیسے. سو دس از, میں آپ کو ایک سٹوری جو سنا رہی تھی کہ ایک عورت تھی, ایک خاتون تھی, وہ ہر کسی کی بہت خدمت کیا کرتی تھی, ہر کسی کی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا کرتی تھی, امیر کبیر. مگر کیا ہوا, آفٹر سم ٹائم حالات بدل گئے, زندگی بدل گئی, مشکلیں آسان چلا گیا, جو جمع پونجی تھی ختم ہو گئی. جن لوگوں کی خدمت, جن لوگوں کی مدد, جن لوگوں کے گھروں میں خاموشی سے پیسے دیا کرتی تھی جا کے, ان لوگوں نے ان سے ملنا چھوڑ دیا, اکیلا چھوڑ دیا. مگر کہتے ہیں نا کہ زندگی میں جب آپ کے پاس کچھ ہوتا ہے تب بھی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے, جب نہیں ہوتا تب بھی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے. پھر ان کے گھر میں سے کوئی ایک ایسا شخص تھا کہ جس کو احساس ہوا, پتہ نہیں آج سے 20 سال پہلے اس خاتون نے کس کے ساتھ کون سی اچھی چیز کی ہوگی کہ آج جب 20 سال گزر گئے ہیں تو آج ان کے پاس اس طرح سے وہ پیسہ نہیں, وہ نہیں, مگر کچھ ایسے لوگ ہیں ان کی زندگی میں جو ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, جو ان کو وہ پے بیک کر رہے ہیں. اور جو دعائیں آپ کو ملتی ہیں نا اس کے بدلے میں, ان دعاؤں کا کوئی نیم البدل نہیں ہو سکتا, ان دعاؤں کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. آپ زندگی میں پیسے دے کے دعائیں نہیں خرید سکتے. ہمارے بزرگ ہمیشہ ہی کہتے ہیں اٹس ناٹ واٹ یو ڈو. مثلاً فار ایگزامپل کئی لوگوں کے گھروں میں بڑے بڑے دسترخوان لگتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, لوگوں کو بانٹا جاتا ہے, یو نو اللہ کی راہ میں کھلایا جاتا ہے. کام کتنا اچھا ہے. اللہ کہتا ہے کہ عبادت کے بعد, میری عبادت کے بعد جو چیز مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے وہ لوگوں کا, غریبوں کو, ناداروں کو, مسکینوں کو, ضرورت مندوں کو, بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے عزیز ہے. ہم ایسا عمل کرتے ہیں, مگر جب ہم وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس عمل کو ایسے سر انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم کسی کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں. دیر آر ٹائمز پیپل آر فیڈنگ پیپل بٹ دے آر ڈیگریڈنگ دیم ایٹ دا سیم ٹائم. سو اٹ ڈز ناٹ میٹر واٹ یو ڈو. یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کس حد تک کر رہے ہیں, آپ اس عمل کو سر انجام کیسے دے رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیا آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے جب اللہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا تو اس کھانا کھلانے میں ساتھ آپ نے کھانا کھلانے کے ساتھ کیا عزت بھی دی؟ کیا آپ نے ان کی حرمت, ان کی وہ جو عصمت ہے اس کا خیال رکھا؟ اور اگر نہیں رکھا تو پھر آپ نے جتنا کھلا دیا. کئی دفعہ ماں باپ کو اولاد جو ہے بہت پیسہ بھیجتی ہے اور پیسہ بھیج کے پھر فون کر کے تو کئی دفعہ بہت بےزتی بھی کر دیتی ہے, تھنکنگ کہ کیونکہ ہم پیسہ دینے والے لوگ ہیں تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں.
डिफरेंट केसेस में पैसा दिया और बेइज्जती की, और जो जिनको पैसा दिया जा रहा होता है, जिनकी ज़रूरत होती है, जिनकी मजबूरी होती है, वो लोग इस चीज़ को सह भी रहे होते हैं, उसको गो थ्रू भी कर रहे होते हैं, और उसको दे आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. बट उस चीज़ का फ़ायदा क्या, उस चीज़ का क्या फ़ायदा कि आपने दूध दे के मेंगने डाल दें. इट डजेंट मैटर वॉट यू आर डूइंग, वॉट मैटर इज़ हाउ यू आर डूइंग. किस कदर किसी की रिस्पेक्ट, कम दें किसी को, कम खिला दें, मगर जितना खिलाएं इज़्ज़त के साथ खिलाएं, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल है, वो लोगों के लिए आसानी का बायस है. When we do that, when we make it easy for others, the only thing that comes back to us is आसानी. The only thing that we get back is ease. ये जो ease है, ये मांगने, ये प्यार जो है, ये मांगने से नहीं मिलता. ये इज़्ज़त जो है, ये मांगने से नहीं मिलती. आज हम झंडे लेके खड़े हो जाते हैं सड़कों के ऊपर कि हमें इज़्ज़त दीजिए, हमारा मकाम दीजिए हमें. आपने क्या दिया? What are you giving and how are you giving? जब आप कभी किसी, अच्छा देखें, बहुत सारे केसेस में एकदम से लोगों के ये जवाब आते हैं, भाई हम तो कर कर के थक गए, हमने तो बहुत किया, हमें कुछ नहीं मिला. कई दफ़ा अक्सर लोग इतना कुछ करने के बाद जब आपको मिलने की बारी होती है ना, दैट्स द टाइम व्हेन यू स्टार्ट कंप्लेनिंग. दिस इज़ नॉट द आंसर. व्हेन यू डिसाइड टू गिव, व्हेन यू डिसाइड टू मेक इट ईजी, ये इज़्ज़त, ये खुशी, ये आसानी, ये सब आप जब व्हेन यू गिव इट टू द पीपल, तो ये आपको मिलती है. इट्स अ बाय प्रोडक्ट. इसलिए अक्सर औकात हम अपनी ज़िंदगी में इर्द गिर्द देखते हैं कि जबकि लोग कर सकते हैं आपके लिए आसानी, रिश्तों में, आपके लिए आप अपने मामलात में आसानी कर सकते हैं, बट दे डोंट डू इट. वाई दे डोंट डू इट? बिकॉज लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल बना के बहुत खुशी मिलती है. और जिन लोगों को, दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट आई एम गोइंग टू से, जिन लोगों को दूसरे लोगों को दुख देके, मुश्किल देके खुशी मिलती है, ट्रस्ट मी, दे कैन नेवर बी हैप्पी. हमें कई दफ़ा लग रहा होता है कि वो खुश हैं, वो खुश होने की एक्टिंग तो ज़रूर कर सकते हैं, मगर वो खुश होते नहीं हैं. दे आर नेवर हैप्पी. दे आर इन सो मच पेन. दे आर सो मच, अंदर से वो इतने खोखले होते हैं that it's unbelievable. कोई आपके साथ बुरा करता है, कोई आपके साथ आपको तकलीफ़ देता है, आप दुआ करें कि आप लोगों के लिए आसानियों का बायस बनेंगे. देखिए, कोई रिलीजन देख लें, हम कोई आज रमज़ान का मौका है, उसमें हम किसी चैनल के ऊपर बात कर जाएं, किसी भी चैनल के ऊपर गुफ्तगू सुन लें, हम किसी भी रिलीजन की बात कर लें. इन सारी चीज़ों का मकसद क्या है? ये रमज़ान के आने का, ये रिलीजियस महीनों का, ये मुहर्रम के आने और मनाने का, ये आकाए दो जहान के तस्करे का, ये क्या रीज़न है इन सारी चीज़ों का? इन सारी चीज़ों का जो लुब्बे लुबाब है ना, यकीन करें, इट इज़ मेकिंग इट ईजी फॉर अदर्स. अपनी ज़िंदगी में लोगों के लिए अल्लाह कहता है कि मैं अपना हक जो है वो माफ़ कर दूंगा. मेरा क्या हक है? मेरी इबादतों के लिए वो काफ़ी हैं, वो जो फरिश्ते हैं मेरी इबादतों के लिए काफ़ी हैं. हर रिलीजन, हर मसलक, हम किन किन बहसों में पड़ जाते हैं. आप देखें ज़रा, आजकल ये रमज़ान का महीना, ये बहसों का महीना है. ये रमज़ान का महीना छोटे छोटे मीम और छोटे छोटे कॉमिक वीडियोज़ और छोटे छोटे ये जो फितना अंगेज़ जो इधर से उधर शेयर हो रहे हैं, ये सारे, क्या ये मकसद है? आप अपने ही रिलीजन के मुख्तलिफ इमामों को ले चलें. फ़िक़्ह जाफ़रिया के 12 इमामों को आप ले लें. उन सब का मकसद क्या है? बाकी जितने भी रिलीजन्स हैं, मकसदियत क्या है? हम क्यों इबादत कर रहे हैं? कोई कह रहा है हम ज़्यादा इबादत कर रहे हैं, कोई कह रहा है हम ज़्यादा इबादत कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं हम.
ان ساری چیزوں کی جو بوائل ڈاؤن ہے وہ کیا ہے؟ جب ہم ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں کیا سبق دیتے ہیں وہ؟ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. آقا کی زندگی کو دیکھتے ہیں, ان کی عبادت, ان کی وہ تمام چیزیں, مگر وہ ہمیں سبق کیا, یہ عبادتیں ہمیں سبق کیا دے رہی ہیں؟ یہ جو میڈیٹیشن میں کہتی ہوں آپ سے کہ صبح اٹھ کے ضرور کیا کریں. انشاءاللہ I will be soon, very soon I will be doing some affirmations as well. کچھ ویڈیوز جو affirmations ہوتی ہیں, I will be doing that for you all as well, that you can listen to gain some ease and peace and the connection with Allah subhanahu wa ta'ala inshallah. That I will also do after Ramadan. مگر مقصد کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے نا کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا لوگوں کے, ان لوگوں کے لیے آسانی. بس اگر کسی کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ہماری کسی کو دی گئی ہوئی آسانی اور کسی کے لیے نہیں, بس ہمارے لیے آسانی کا باعث بنے گی, تو ٹرسٹ می ہم سب کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے. نہ ساس بہو سے منہ بنائے, نہ بچے ماں باپ سے منہ بنائیں, نہ بہویں اپنے سسرال کے لیے پرابلمس کریٹ کریں, نہ کوئی دیورانی اپنی جٹھانی کے لیے پرابلمس کریٹ کرے, اور نہ کوئی جٹھانی اپنی دیورانی یا نند سے کسی قسم کی تکلیف محسوس کرے. کرنا کیا ہے؟ آپ دیکھیں, اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں, ایک لمحے کے لیے امیجن کریں, اس وقت تو یہ ایک جو زندگی ہے یہ ایک فساد, فتنہ فساد کا گڑھ ہے نا. ایک لمحے کے لیے close your eyes and just imagine that everyone is making an effort to do what? To make it easy for others. جب ہم زیارت کے اوپر جاتے ہیں, جب ہم اربعین پہ جاتے ہیں, جب ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا کہ جب عمرہ کرتے ہیں, عمرے کے دوران, حج کے دوران, ہم یہ جو بل ہوتا ہے نا ایک, یہ میرے ویسے پڑتا نہیں, کچھ لوگوں کے بہت پڑتا ہے, میں بڑی کوشش کرتی ہوں مگر نہیں پڑتا. یہ جو بل ہے نا, یہ بل بھی نہیں ڈال سکتے ہم, کسی کے بارے میں غلط گمان بھی نہیں کر سکتے, کفارہ دینا پڑ جاتا ہے, آپ کا وہ عمرہ قبول نہیں ہوتا. یہ ارکان عمرہ میں سے ہے that you cannot make any face. کسی کی کوئی برائی دیکھتے ہیں, کہیں کوئی گندگی دیکھتے ہیں, آپ کو واش روم نہیں مل رہا, you can't you don't find the best washrooms, you can't make a face. This what all this teaches us, to be a pure human, to be a happy soul, to be a peaceful soul, coming back to the same qualities, to be powerful, to take the hurt that other gives you, to become blissful, khushgawar, to become blissful soul, to become loveful, having the sympathy, having the compassion for the other person. کیا کرتے ہیں؟ غیبت کر کے کیا آسانی کر رہے ہیں ہم کسی کے لیے؟ کیا جھوٹ بول کے آسانی کر رہے ہیں ہم کسی کے لیے؟ ہم کسی کے لیے تو کیا اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو ڈیگریڈ کرنا, لوگوں کو لک ڈاؤن کرنا, اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے ہیں؟ اگر تو ہمارے آقا نے ڈیگریڈ کیا ہوا ہوتا تو پھر تو ہم اس کام کو کرنے میں کوئی وہ فخر محسوس کرتے. ہمارے آقا نے تو غلاموں کو بھی ایسا امیر بنا دیا کہ کعبہ پہ چڑھا دیا. ہمارے آقا نے تو جو مظلوم تھے ان کو ایسا اسٹرینتھن کیا کہ اس دور کے جو عرب مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو اس سردار تھے, دے بیکم سو ریلیکٹنٹ ہو گئے وہ اتنے کہ ہمارے مقابلے میں ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے گا یہ غلام آ کے پاس کیا بیٹھے گا؟ غلام آزان نہ دے تو سورج نہیں نکلتا, غلام کعبے کی چھت پہ نہ چڑھے تو فجر نہیں ہوتی. کیا آسانیاں ہم بانٹ رہے ہیں. اور یاد رکھیں, ڈونٹ لک. اب یہ باتیں سننے کے بعد
آپ سے میرے جڑے ہوئے ہاتھ، میں آپ لوگوں سے دست بستہ یہ گزارش کر رہی ہوں، یہ باتیں سننے کے بعد وی آر ناٹ گوئنگ ٹو جج اینی ون کہ وہ دیکھو وہ جو عروج نے کہا تھا نا وہ نہیں کر رہا. نو، وی آر ناٹ ریسپانسبل فار دیم، وی آر ریسپانسبل فار آر اون سیلوز. ہم نے اس دنیا سے جب جانا ہے تو اپنا اعمال نامہ لے کر جانا ہے. ہم نے اس دنیا سے جب جانا ہے، جب روح نے پرواز کرنا ہے تو ہم آنسریبل ہوں گے اپنی ڈیڈس کے لیے. جب مٹی کے نیچے جانا ہے، جتنا مرضی اس دنیا میں اوپر اڑنے کا ہمیں شوق ہے نا، اوپر بلند ہونا چاہتے ہیں، ہواؤں میں پرندوں کی طرح اوپر 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 جانا چاہتے ہیں، مگر اصل میں ہم نے جانا کہاں ہے؟ رہنا تو نیچے ہے زمین کے. ہم نے تو زمین کے نیچے جانا ہے، تو زمین پہ رہیں. مت لوگوں کی طرف دیکھیں کہ اس نے ایسا. ڈونٹ آفٹر لسننگ ٹو اینی گڈ تھنگ ڈونٹ جج واٹ دی ادر پرسن از ڈوئنگ. اپنے کانوں کو، وہ 3 بندر یاد ہیں؟ کانوں کو، آنکھوں کو اور زبان کو بند رکھیں. نہ برا سنیں. کہیں کوئی برائی کر رہا ہو، کہیں کوئی برائی کر رہا ہو، کہیں آپ کا کوئی دل دکھا رہا ہو، کانوں کو بند کر دیں. کچھ نہیں جانے. کہیں آپ کا کوئی کہیں کچھ بھی ہو رہا ہو برا، اس کو چھوڑیں. کسی کو مت سوچیں، اپنے اوپر دھیان رکھیں. بس کیپ لوکنگ ان سائڈ. کوشچن، آج کا سوال یہ ہے، آر وی میکنگ اٹ ایزی فار ادرس اور ناٹ؟ If we are making it easy for others, your ease is absolutely guaranteed. It's absolutely guaranteed. And if you're making it difficult for others, then please take out this thought, just take out this expectation and take out this hope that you will have any ease in your life. جو دیں گے وہی ملے گا، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. As you sow, so shall you reap. So this is all what it is. Make it easy for others and you will have a beautiful life, inshallah. اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی and tomorrow I'm going to have a very beautiful discussion. It's about what the wise men said to the boy. It's a story of a wise man. What that wise man said. What that wise man said to his boy to make this life a beautiful life. So we're going to talk about that. ساتھ رہیے گا کل بھی. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good night and keep me in your du'as. Many blessings, many du'as, many positive vibes, positivity, beautiful blessings I am sending your way. Just take them under your pillow and have a great and beautiful night. اور آج رات کو آپ نے یہ سوچتے ہوئے سونا ہے کہ آپ نے کن 10 لوگوں کی زندگی میں آسانی لے کر آنی ہے. لیٹس اسٹارٹ فرام یور فیملی. لیٹس اسٹارٹ starting from your family to your workers and all those people. زندگی کسی کی آسان کر کے دیکھیں. ایک دفعہ آزما کے دیکھیں، پھر دیکھیں یہ کتنا مزہ آتا ہے یہ زندگی جینے کا، کتنا سرور آتا ہے. آپ کو یہ محسوس ہوگا جب آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ مسکرا رہا ہے. میں اپنا ایکسپیرئنس شیئر کر سکتی ہوں. I actually at times feel he's smiling at me. I at times also feel he's really angry with me. Trust me, we can all feel that. بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جانے سے پہلے ایک سیکنڈ رک جائیں. آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کچھ گفٹ ہیمپرز بھی دیں گے.
देंगे, याद है. आई एम गोइंग टू पोस्ट, आई विल टेल यू इंशाल्लाह. मैं थोड़ा उसके ऊपर वर्कआउट करके, चॉक आउट करके, तो कल आपको अनाउंस करूँगी कि देयर इज़ अ पोस्ट. आप लोगों को जो उरूज नासिर जो हमारा यूट्यूब चैनल है, दिस इज़ अ पेज बट यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक, और जो हमारा दूसरा है हिजाबीज़ का जो चैनल है यूट्यूब, यू हैव टू लाइक देम बोथ and then you have to share with 2 or 3 people in the family or your friends. Once you share that, उसके बाद हम उन तमाम लोगों को कि वो जो शेयर करेंगे उनके नामों को हम अपने साथ एक पोस्ट करूँगी. उन तमाम नामों की हम एक लिस्ट बनाएंगे, उसको पर्चियाँ बना के आप ही के सामने मैं आई एम गोइंग टू टेक आउट 30 people for the whole month of Ramadan जो आप लोग हमारे साथ रहे उन लोगों के. पोस्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कल सुबह पोस्ट कर दूँ, और उसके साथ कुछ करनी होंगी चीज़ें, कुछ 3-4 काम आप लोगों को करने होंगे, वो करके शेयरिंग वगैरह. फिर उन नामों को हम इकट्ठा करेंगे जो 3 लोगों के साथ शेयर करेंगे हमारी उस पोस्ट को, और हमारा यूट्यूब चैनल हिजाबीज़ का और उरूज नासिर का लाइक और सब्सक्राइब करेंगे. वंस यू विल डू दैट, देन वी आर गोइंग टू पिक अप 30 पीपल इन दैट बोल, और हम उनको गिफ्ट हैम्पर्स भिजवाएंगे. किसकी तरफ से? हिजाबीज़ की तरफ से इंशाल्लाह. सो एंड वी विल ट्राई टू डू दैट लाइक इन अ डे और 2, सो दैट ईद से पहले कोशिश करेंगे कि ईद से पहले आपको वो गिफ्ट हैम्पर्स मिल जाएं. इफ़ नॉट देन इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद एज ए ईद गिफ्ट आप लोगों को वो गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे. सो गेट रेडी एंड कीप योर फिंगर्स क्रॉस. टुमारो इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू पोस्ट. वो पोस्ट हो जाएगा, और फिर वो जो चीज़ें होंगी उसके ऊपर यू विल डू दैट, एंड देन वी विल डू द लकी ड्रॉ मोस्ट प्रॉब्ली डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह. अपना बहुत ख्याल रखिए. गेट रेडी टू वेयर हिजाबीज़ लेटेस्ट हिजाब कलेक्शन वेरी सून. इट्स गोना बी इन योर हाउसेस, इन योर हैंड्स इंशाल्लाह. So this is going to be I think just a little token of love from me to you inshallah. अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Ramadan, Ramadan.